نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ عزیزان کرامی، اللہ پاک نے مسلمان کے اوپر 3 قسم کی عبادات کو لازم کیا ہے۔ جیسا کہ ہم تشہد میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ہماری اے اللہ قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ تو گویا کہ اس میں اشارہ مل رہا ہے انسان کو کہ انسان کے اوپر جو عبادات ہیں ان عبادات کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بدنی عبادتیں ہیں، جیسے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو کہ صرف زبان کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے، جیسا کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں صرف زبان ہی استعمال ہوتی ہے، بدن کا باقی کوئی حصہ استعمال نہیں ہوتا۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق نہ زبان کے ساتھ ہے، نہ تعلق بدن کے ساتھ ہے، بلکہ ہمارے مال کے ساتھ ہے اور ہماری دولت کے ساتھ ہے۔ ان عبادات کو عبادات مالی کہتے ہیں۔ ان عبادات میں سے ایک عبادت جو اس قربانی کے موقع میں، اس ذی الحجہ کے مہینے میں ہم مسلمانوں کے اوپر لازم ہوتی ہے، وہ ہے قربانی۔ اور یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارے اوپر لازم آتی ہے۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر قربانی کرنے اور قربانی کے فضیلت کو اللہ پاک نے خود ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی ان لوگوں کو ارشاد فرما دو کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ پاک کے لیے ہے۔ اور اس میں اشارہ مل رہا ہے انسان کو کہ انسان کا ہر عمل وہ اللہ پاک کے لیے ہے۔ اس میں لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے قربانی کا، ونسکی، کہ میرا قربانی کرنا یعنی میرا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صرف اللہ پاک کی عبادت کے لیے ہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہی ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، خالق کائنات نے اسی قربانی کو بیان کرتے ہوئے اور اس کو شعار اللہ کہتے ہوئے، اس کو اپنا اللہ پاک نے اس قربانی کو بیان کرتے ہوئے اور اس کو اپنا شعار بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ حج میں خالق کائنات کا ارشاد ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ یہ جو قربانی کا اونٹ ہے اس کو بھی اللہ پاک نے تمہارے لیے بنا لیا ہے، اللہ نے اپنی نشانی، کہ یہ قربانی کا جانور بظاہر تو ایک جانور ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی رضا کے لیے انسان اس کو وقف کرتا ہے اور انسان اس کے اوپر نام رکھ دیتا ہے کہ اس کو میں نے قربان کرنا ہے، تو پھر یہ عام جانور نہیں رہ جاتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے اور اللہ کا شعار بن جاتا ہے۔ اور اسی کو اللہ پاک آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے بہت سارے فائدے ہیں۔ اور کچھ منفیت اللہ پاک نے قربانی کے جانور کی دنیا میں انسان کے لیے رکھی ہے، اور منفیت اللہ پاک نے آخرت کے لیے بھی رکھی ہے۔ آخرت کے لیے تو انسان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے، جیسا کہ ابھی احادیث مبارکہ میں آئے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ پاک نے یہ جو سلسلہ رکھا ہے قربانی کا، اس کے اندر انسان کے لیے نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ کا ہر حکم انسان کے فائدے سے خالی نہیں۔ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فاذا وجبت جنودھا، اور اللہ پاک نے آگے مزید ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم ان جانوروں کو قربانی کرنے کے لیے تیار کر لو اور ان کو صفوں میں کھڑا کر لو، یعنی ان کو قربانی کرنے کے لیے ان کو ذبح کرنے کے لیے ارادہ کر لو اور ان کو کھڑا کر لو، جیسے کہ اونٹوں کو کھڑا کر کے ذبح کرتے ہیں، یعنی ان کو نہر کرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اس کے اوپر اللہ پاک کا نام لو، یعنی اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُودُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، پھر جب ان کو ذبح کر چکو، یعنی ان کو حلال کر چکو اور ان قربانیوں کو تم ذبح کر کے ان کا گوشت بنا لو، تو پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے
کہ اب کیا کرو تم خود ہی کھاؤ، فکلوا منہا، اور اس میں سے خود کھا سکتے ہو، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو مانگنے نہیں آتے، قناعت کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو مانگنے آتے ہیں، یعنی دونوں قسم کے فقیروں کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عطا کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود گھر سے نہیں نکلتے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ اس کا فلاں رشتہ دار اس نے قربانی رکھی، ان کو پہنچائے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان مانگنے کے لیے آتے ہیں، انسان سے طلب کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے دونوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ دونوں کا عطا کرو۔ اور حقیقت میں قربانی ہے ہی ہے کہ جس انسان نے قربانی نہیں رکھی، اللہ پاک کے اس بندے کو انسان اپنی قربانی میں حصہ دے۔ اور باقی رہی قربانی کی فضیلت، تو قربانی کرنے والوں کی فضیلت اور نہ کرنے والوں کے لیے وعید حدیث مبارکہ میں بڑی کثرت کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یوم نحر کے دن، یعنی اس دن جس دن ہم قربانی کرتے ہیں، عید والے دن، اس دن ابن آدم کا جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں، یعنی اس دن جانور کو ذبح کرنے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ انسان کا کوئی عمل، کوئی نیک عمل اللہ پاک کے ہاں مقبول نہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جانور کے علاوہ، جانور قربانی کرنے کے سے زیادہ کوئی اور عمل انسان کا اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ اور حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی فضیلت کو آگے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک کے ہاں یہ جانور اپنے خون کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے سنبوں کے ساتھ جاتا ہے، اور اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے، اور خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ کے ہاں یہ جانور قربانی کا پہلے ہی مقبول ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس سے قربانی کرنے کے والوں کے لیے بہت ساری فضیلت بیان ہوتی ہے، اور قربانی کے جانور کی بھی فضیلت بیان ہوتی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ صدق کے نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ قربانی کرتا ہے تو وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قربانی کے جانور پر انسان کا جو مال خرچ ہوتا ہے، جو روپیہ پیسہ انسان کا لگ جاتا ہے، اس سے زیادہ روپیہ پیسہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، کوئی قابل قدر والا نہیں۔ وہ پیسہ، وہ مال جو قربانی کے جانور کو خریدتے ہوئے انسان کا خرچ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں وہ پیسہ بھی بڑا وقت اور قدر والا ہے، جس طرح انسان اور انسان کا وہ جانور وقت اور قدر والا ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مشہور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بیان فرما رہے تھے، اور اس میں قربانی کے فضیلت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، قربانی کیا کرو، کیونکہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے کیا ہے، اور ان سے بعد میں مسلسل یہ لوگ قربانی کرتے آئے ہیں، اسی وجہ سے قربانی تم کیا کرو۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہوگا، ہمارے لیے کیا نفع ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قربانی کرنے والا جب کوئی قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کے جانور کے جتنے بال ہوتے ہیں، ان بالوں کے برابر ان کو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ پھر یہ مشہور حدیث ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسا جانور ذبح کرتے ہیں جس کی اون ہوتی ہے، یعنی بھیڑ، دمبا وغیرہ، جس کے بال بہت کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بھی جتنے بال ہوں گے اتنے ہی اللہ پاک نے کیا عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث سے انسان کو یہ سبق ملتا ہے، بہت بڑا اجر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ جس نے صدق کی نیت کے ساتھ جتنا اچھا اور عمدہ انسان قربانی کا جانور خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کرے گا تو اللہ پاک اتنا ہی اجر اور نیکیاں انسان کو عطا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے بخاری شریف میں ایک روایت حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پڑھائی، اور عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج چونکہ قربانی کا دن ہے تو اس دن ہم سب سے پہلے جو عمل کریں گے وہ نماز پڑھیں گے عید، اور نماز عید پڑھنے کے بعد ہم اپنے جانوروں کو ذبح کریں گے، یعنی اللہ کے راستے میں قربان کریں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی یہ سبق ملتا ہے کہ پہلے قربانی والے دن سب سے پہلے انسان جو عمل کام کرے وہ نماز عید پڑھے،
بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھری اٹھاتے ہیں اور اپنا جانور کو لیتے ہیں اور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن عید کی نماز نہیں ادا کرتے، حالانکہ یہ سنت نہیں۔ جس طرح سنت قربانی کرنا ہے اسی طرح سنت عید کی نماز ادا کرنا بھی ہے۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ عید کی نماز ادا کرے، اور عید سے پہلے بھی صبح کی نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد پھر عید کی نماز ادا کرے، اور پھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد انسان اپنے جانور کو ذبح کرے اور اپنی قربانی کرے۔ اور جہاں قربانی کی وعید کی بات آتی ہے تو ایک مشہور حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے، اور یہ بہت بڑی وسیع وعید کی حدیث ہے کہ جو شخص وسعت اور مالی طاقت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو ہمارے عیدگاہ کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری عید کا بھی قریب نہ آئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو شخص مالی وسعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، دولت مال اسباب رکھتا ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں کرتا، تو وہ ہم سے دور ہو جائے، ہم اس کو منہ بھی نہیں لگاتے اور ہم اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ نفرت کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کا دنیا میں کوئی اور نہ آخرت میں کوئی ٹھکانہ ہے۔ اسی وجہ سے اس وعید کو سمجھتے ہوئے علماء نے قربانی کو واجب قرار دے دیا ہے کہ ہر انسان جو وسعت رکھتا ہے، جو مالی طاقت رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کے اوپر یہ قربانی لازم ہے کہ وہ قربانی والے دن قربانی ہی کرے۔ کوئی اور صدقات کرے گا تو بھی وہ گناہگار ہوگا، قربانی اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔